بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو کر انہوں نے اسلام بچایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت سے پہلے شہید ہو جاتے تو اسلام نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بچایا ہے سو کر، تو انہوں نے سب مسلمانوں پہ احسان کیا۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، احسان ان کا ہے کہ انہوں نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سویا ہے، اور اس طرح کئی مقامات پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن، تم کیا نام ہے بھائی، کیا حال چال ہیں، کون بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سناؤ، آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی، کیا نام ہے؟ ڈاکٹر دین محمد؟ دل نواز میرا نام۔ ڈاکٹر دل نواز؟ دل نواز۔ وہ دل کے ڈاکٹر تو نہیں آپ؟ دل کے ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن دل نواز نام ہے میرا۔ اچھا، کہاں سے کال کر رہے ہیں دل نواز صاحب؟ بنو کے پیچھے سے۔ بنو، زندہ آباد، سلامت رہیں، حکم کریں میرے بھائی۔ کے پیچھے پاکستان سے۔ اچھا، جی، خدا عزت دے معلومات آپ کو۔ لینے کو۔ جی سر۔ میں کٹر اہل حدیث ہوں، اور میرا بھائی جو ہے اہل حدیث عالم ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مدرسے میں ایک مسجد پیش امام بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم 98 تقریباً 98 سے پہلے ہم دیوبندی تھے، پھر 98 کے بعد ہم اہل حدیث ہونے شروع ہو گئے۔ اوکے۔ پھر تو ہم یہ ساری چیزیں جو تھے تو ہمارے علماء جو بتاتے ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے میڈیکل فیلڈ میں تو یہ چیز نہیں ہوتی، ہمارے میڈیکل میں تو ایویڈینس بیسڈ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح پھر میں نے بھی تو کچھ میرے سوالات ہیں۔ جی سر۔ کہ پہلا تو یہ ہے کہ ابو بکر جو تھا غار یار جسے کہا جاتا ہے، کہ ذکر کے بارے میں جو ہے ایک دفعہ جو وہ کہتے ہیں حدیث ہمارے علماء یہ بڑے ممبروں کے حدیث کہ حضرت عائشہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح لیٹے ہوئے تھے، تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان میں جو ستارے ہیں اتنا بھی کسی کا وہ اجر ہوگا، ثواب ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، عمر کا۔ تو کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ عمر کا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ بکر کا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کا وہ غار میں ایک رات جو میرے ساتھ تھا نا، وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ اتھینٹک حدیث کے حوالہ اگر دے دیں۔ دیکھیں عزیزو، دیکھیں، غار کی کوئی فضیلت ہے بھائی کہ اگر کوئی شخص غار میں ہو، یعنی غار میں وہاں پہ کون سی بات ہے؟ اگر ایسا ہو کہ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوئے تھے اسی رات کو، ٹھیک ہے نا، وہ بستر موت کا بستر تھا، اگر وہ نہ سوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں بچتی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں، بالکل۔ کیونکہ کفار نے کہا تھا کہ ہم اس رات کو ان کو قتل کریں گے، بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو کر انہوں نے اسلام بچایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت سے پہلے شہید ہو جاتے تو اسلام نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بچایا ہے سو کر، تو انہوں نے سب مسلمانوں پہ احسان کیا۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، احسان ان کا ہے کہ انہوں نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سویا ہے، اور اس طرح کئی مقامات پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی ہے۔ مختلف غزوات میں انہوں نے اسلام بچایا ہے۔ غزوہ احزاب میں 10,000 لوگ آئے تھے، مدینے کا محاصرہ کیا کہ اسلام کا خاتمہ کر دیں، صرف ایک شخص لڑے تھے غزوہ احزاب میں، ایک شخص لڑے تھے، عمرو بن عبدود کا، جو میرے مولا نے قتل کیا تھا، تو انہوں نے پورا اسلام بچایا۔ تو اس طرح بہت مختلف مقامات پہ آپ کہتے ہیں غار کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر دشمن سے چھپ جاتا ہے، کسی گھر میں چھپ جاتا ہے یا کسی غار میں چھپ جاتا ہے، مخفی ہو جاتا ہے تاکہ دشمن اس کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ پکڑ لیں گے وہ مر جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی ہے، دوسرا آدمی وہ بھی چھپ گیا وہاں پر، وہ کوئی لڑتا نہیں ہے، وہ کوئی اس کو دوسرے آدمی کا جو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے وہاں پر، کوئی ایسی خدمت نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ خدمت اگر ہے، مثلا فرض کریں جنگ بدر ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے تیر کھایا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنے سینہ سے پر کیا ہے، بھائی وہ شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، لڑائی کیا، کفار کو پسپا کر دیا ہے۔ یا جنگ احد میں ہے، صحابہ بہت سارے فرار ہو گئے، بلکہ سب فرار ہو گئے تھے، کچھ صحابہ رہ گئے یا صرف امیر المؤمنین علیہ السلام رہ گئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا۔
یہ ہے قربانی، یہ ہے یہ پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے، قربانی ہے، اسلام کی خدمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے نا، ایک آدمی بھی ہوتے چھپ جاتے، اگر اکیلا بھی ہوتے وہ غار میں چھپ جائے، بلکہ ایک آدمی کا چھپ جانا زیادہ آسان ہے دو آدمی کے مقابلے میں۔ ایک آدمی وہ غار سوء الثور آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت چھوٹا غار ہے، کوئی بڑا غار نہیں ہے، اس میں ایک آدمی کا چھپ جانا زیادہ آسان ہے۔ دو آدمی ہوں گے تو شاید بات کرے، دوسرا آدمی کچھ کہے تو وہ پکڑے جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ غار میں ابو بکر نے کیا ہے بھائی، کون سی خدمت ہے اس کی، ہمیں سمجھا دیں کہ آپ کہتے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے جی، بہت فضیلت ہے کہ اس کی ایک غار میں جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمیں سمجھا دیں یہ کیا کون سی خدمت ہے وہ حدیث بھی یہ حدیث بھی کس نے نقل کی؟ اس کی بیٹی نے نقل کی، عائشہ نے، اس کی بیٹی نے نقل کیا ہے، ہاں، جس کے متعلق سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کی بیٹی نے نقل کیا نا، یاد ہے مجھے یاد ہے، وہ مجھے معلوم ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عثمان ذوالنورین کی جو وہ کہتے ہیں کہ ذوالنورین ہے، اور اس کو بیٹیاں جو ہے ام کلثوم اور رقیہ، تو یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی یا نہیں؟ جی ہاں، ہماری روایات میں یہی ہے کہ وہ بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہر یہی ہے کہ وہ بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہاں، یہ اس کی بیٹیاں تھیں؟ جی ہاں، جی ہاں، دونوں، جی ہاں، رقیہ اور ام کلثوم دونوں جو تھے، عثمان کے ساتھ جو اس کی شادی ہوئی تھی، تو وہ دونوں شیعہ حدیث میں یہی ہے، شیعہ حدیث میں یہی ہے کہ ان کی بیٹیاں تھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں تو آپ کے بہت سے شیعہ علماء جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ تو اس سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں جو احادیث نظر آئی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ ان کی بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے آپ سے وہ رابطہ کیا نا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا ایتھینٹک سورسز ہیں، آپ کے پاس، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں الحمدللہ۔ نہیں میں خادم ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس بہت نالج ہے۔ وہ بیٹیاں تھیں، دیکھیں میرے بھائی، وہ بیٹیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے کچھ احادیث میں یہی ہے، اور ان کی شادی بھی عثمان سے ہوئی تھی، لیکن ایک ساتھ نہیں ہوئی تھی، وہ ایک مر گئی تھی، دوسری کی شادی ہوئی تھی، لیکن دیکھیں قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ داماد اور بیٹے میں بڑا فرق ہوتا ہے، بیٹا زیادہ قریب ہوتا ہے انسان سے داماد کے مقابلے میں، بیٹا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے، وہ آخر تک اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میرا بیٹا، اللہ نے کہا کہ اس کو اپنا بیٹا نہ کہو، وہ غلط آدمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب کوئی ہمارے شیعوں میں یا مخالفین میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی داماد ہو تو حتماً وہ اچھا آدمی ہوگا، وہ حتماً اچھا آدمی ہوگا۔ وہ بھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے کوئی شخص داماد ہو، لیکن وہ اگر غلط کام کرے تو وہ غلط ہوگا، اگر اچھا کام کرے گا تو اچھا کام کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ بیٹیاں جو تھیں، وہ جو بیٹیاں تھیں ان کی اس طرح فضیلت نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں ہیں ان کی وہ فضیلت نہیں ہے اس طرح کے جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی شادی کرو امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے مجمع الزوائد میں، ہاں بالکل، اور فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، ویؤلمنی ما یؤلمها، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ ان کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کے متعلق اس طرح کے بالکل یعنی کوئی ان کی فضیلت مذکور نہیں ہے، بہت کم، وہ بھی ہلکی پھلکی فضیلت ہے ان کی کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ۔ لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضائل بہت زیادہ ہیں، وہ ان کو صرف یہی شرف حاصل ہے کہ بھائی بیٹی، وہ بھی بہت محدود احادیث میں، بہت کم احادیث میں یہ ذکر ہے کہ ان کی بیٹیاں تھیں نا، ان احادیث کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ان احادیث میں ہے کہ ان کی بیٹی، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ان کا کوئی قیاس نہیں ہے، یہ وہ آیے تطہیر میں شامل نہیں ہیں وہ بیٹیاں، اور جو دوسرے فضائل ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ان سے ہے، یہ ان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے ان کو،